جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 361 یعنی 361ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس لکھیں، لائک کریں. آج کا موضوع ہے تو ملتا جلتا، موجودہ حالات کے متعلق ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ ہٹ کے ہے، جسے کہتے ہیں کہ پنجابی جٹ کی سوچ. وہ یہ کہ آج کل شور ہو رہا ہے کہ سیاستدان آرمی والوں سے جا کے ملتے ہیں. کوئی ان سے موجودہ گورنمنٹ سے یہ پوچھے کہ جب آپ کسی سے بات نہیں کرتے، ہاں وہ صنعت کار ہوں، آپ ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہاں وہ کراچی کا گاربیج ہو، ہاں وہ سپورٹس سے متعلق چیزیں ہوں، تو ظاہر ہے ملک کا نظام چلنا ہے، تنظیموں نے اپنا کام کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو آپ جب بات چیت کا راستہ بند کریں گے، کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے لوگوں نے کسی نہ کسی کے پاس جا کے اپنے زخموں کا مرہم تو ڈھونڈنا ہے. جس احتساب کا نعرہ آپ نے لگایا ہے تو وہ بجا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ضیاء الحق صاحب کا دور اور کیا مشرف صاحب کا دور، ان سے زیادہ طاقتور کون تھا؟ اگر اس دور میں بھی لوٹا پیسہ واپس نہیں لایا گیا، لوگ 11 سال بعد بھی بری ہو گئے. اس وقت تو مشرف صاحب کے خاص کر دور میں نہ کوئی جج ان کا تھا، نہ ان کی عدالتیں تھیں، نہ کوئی ان کا انفلوئنس تھا، لیکن پھر بھی سارے بچ گئے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پیپل پارٹی کہے کہ بے نظیر کا ایک قاتل گرفتار کرو. بھائی آپ کو پورے 5 سال ملے تھے، آپ نے کیا کیا؟ اس طرح موجودہ گورنمنٹ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ عوام کے مسائل حل کریں، ان کو انصاف مہیا کریں، مہنگائی کو کم کریں جو ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے. آپ سمگلنگ کو روکنے کے لیے دواؤں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. افغانستان میں گندم سمگل نہ ہو، گندم کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. چینی والے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، سارے صنعت کار تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. جب آپ کا 5 سال کا دور پورا ہوگا تو پھر اگلوں نے اس دور کو نیب کے سپرد کیا ہوگا، اور پھر شور ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. آپ ان کی کرپشن کو عدالتوں پہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، لوگ آپ سے خوش ہوں گے، لوگ آپ کو دوبارہ منتخب کر لیں گے. ہماری معزز پاک آرمی، اس کا تو فریضہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی بیک پہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. صرف سرحدوں کی نہیں، اندرون ملک بھی جب تک امن و امان نہیں ہوگا، جب تک چیزیں صحیح طرح نہیں چلیں گی، وہ بھی یکسوئی سے نہ کام کر سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل افیئر کا سامنا کر سکتے ہیں. کل تک شور تھا پاکستان میں منی لانڈرنگ ہے، FATF کا زور ہے. 4 دن پہلے کی خبر تھی کہ امریکہ کے بینکوں نے بہت سے پیسے منی لانڈر کیے جو کہ نوٹوریس گروپس کے تھے. اور آج خبر آ رہی تھی کہ انڈیا کے بھی 40 سے اوپر بینک ہیں جنہوں نے ہزاروں ٹرانزیکشنیں کی. کیا وہاں FATF والے ان کو نہیں پوچھ سکتے؟ کیا یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے؟
تھوڑا سا موجودہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی انٹرنیشنل پریشر آتا ہے وہ صرف مسلمان ملکوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ شکنجہ کسنا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں ان کے اعلیٰ کار بن جائیں؟ انہوں نے ایک ایک کر کے لیبیا، شام، جو اسٹرانگسٹ تھے آرمی کے لحاظ سے بھی، ان سب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کوئی بھی صدام، قذافی، شاہ حسین، انور سادات، شاہ فیصل، بھٹو، جتنے بھی سربراہی کانفرنس 1974 والے تھے، کوئی ایک طبی موت نہیں مرا، سب مارے گئے ہیں۔ ایسٹ تیمور نے آزاد ہونا تھا تو 5-6 ماہ بھی نہیں لگے، ایسٹ تیمور آزاد ہو گیا، جہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے ایسے ہی ہے۔ آپ جن سے توقع کرتے ہیں کہ مسئلہ حل کرائیں گے، وہ تو پہلے ہی مسلمان ملکوں کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ملکوں میں انہوں نے قیادت کا فقدان کر دیا ہے، صرف سیاستدان رہ گئے ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، لیڈر تو ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے اسلامی دنیا کا ترکی کے علاوہ کوئی ایک لیڈر بتا دے۔ لیڈر وہ ہے جس کا ویژن ہوتا ہے۔ سیاستدان تو میں بھی ہوں، ایک سبزی فروش بھی ہے، ایک ریڑھی والا بھی ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی ہے۔ وہ حالات پہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی بھاگ دوڑ چلا سکتا ہے۔ ملک کی بھاگ دوڑ سیاستدان چلاتے ہیں، جن کا آئندہ 20 سے 25 سال کا ویژن ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملکوں کو اچھی ڈگر پہ ڈالتے ہیں۔ جو بیرون ملک طاقتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، رجحان کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہوگا، کس سے دوستی لگانی ہے، کون سا پروجیکٹ شروع کرنا ہے جو ہم آئندہ ہمارے ملک کے لیے ثمر آور ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں کی خواہش تھی کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی دے دیا اور کرونا میں لاک ڈاؤن کا موقع بھی دے دیا۔ دوسروں کی گورنمنٹ میں لاک ڈاؤن کروانا بڑا آسان تھا۔ چین کے صدر کا دورہ بھی ملتوی ہوا تھا، یاد ہے۔ اب اپنے دور میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، صرف سلیکٹڈ ہوا ہے اور سیمی ہوا ہے، وہ بھی لوگوں نے خاص کوئی توجہ نہیں دی۔ اور شیخ رشید صاحب محترم، جو لاہور میں کہتے تھے جلا دو، آگ لگا دو ان حکمرانوں کو، مار روڈ پہ کبھی ٹیچر ہوتے تھے، کبھی ہیلتھ وزٹر ہوتے تھے، کبھی مختلف مذہبی گروپ ہوتے تھے، کبھی نابینوں نے دھرنا دیا ہوتا تھا۔ آج وہ مال روڈ آزاد ہے، ان کو کون وہاں پہ لاتا تھا؟ آج شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ جلسے جلوس، یہ ہنگامے، یہ میٹنگیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ اس وقت کر رہے تھے، یا جس وقت پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، آپ کہاں تھے؟ جب اسلام آباد میں کوئی ایک لاٹھی، ایک چاقو لے کے نہیں جا سکتا، کرین کیسے چلی گئی؟ کفن لٹک رہے تھے، قبریں کھودی جا رہی تھیں۔ یہ سب ہم نہیں بھولے ہیں، اور عوام اتنی جلدی بھولتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کا کوئی پیمانہ بنائے، عدالتوں سے انصاف دلواتے اور لیتے لوگ گورنمنٹ سے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے۔ آپ کئی وکیل ہوتے ہیں، آپ کئی گواہ ہوتے ہیں، آپ کئی جج ہوتے ہیں، 100 150 گواہ ہوتا ہے، 5 6 7 8 سال کے بعد وہ فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔
بلکہ ڈے لائٹ میں مرڈر ہو جاتے ہیں، ان کے ملزم بچ کے نکل جاتے ہیں۔ کوئٹے میں ایک سردار نے کانسٹیبل کو ٹکر مار کے مار دیا ہے، وہ شک کے فائدے پہ بری ہو گیا۔ نظریہ ضرورت تو سنا تھا، یہ شک کا فائدہ کس طرح کا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح جس طرح آپ احتساب کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، معذرت، وہ نتیجہ خیز ہو، مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آحت چیمہ سے باہر نکل گئے ہیں، سعد رفیق کی بیلیں ہو گئی ہیں، سندھ ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، سپریم کورٹ بھی وہی کہتی ہے کہ یہ نیب والے انتقام لے رہے ہیں۔ تو بتائیں کیسوں کا حال کیا ہوگا؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مہربانی فرمائیں، یہ جو قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں اور تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں، ان پہ غور کریں۔ جو لوگوں کی اسکیمیں تھی سیونگ کی، پرائز بانڈ ہی ہے، اس پہ آپ نے 30% رکھ دیا نان فائلر کے لیے۔ جب پاکستان میں مثال کے طور پہ 22 کروڑ عوام میں 30 لاکھ یا 40 لاکھ فائلر ہیں، تو جو پرائز بانڈ رکھنے والے ہیں وہ تو 5-6 کروڑ ہوں گے۔ تو وہ کس طرح جا کے جب بانڈ کیش کرائیں گے تو ان کا 30% کاٹا جائے گا؟ وہ ڈرتے بینک میں جاتے ہی نہیں ہیں، عام بندہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا بروکر کے پاس جاتا ہے جہاں سے وہ خریدتا ہے اور وہیں پہ جا کے دے دیتا ہے، بھلے 30% میں ہی دے۔ وہاں جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ 100 50 150 200 جتنے بھی پیس اکٹھے کرتا ہے، وہ ایک فائلر کے ذریعے اسٹیٹ بینک میں لے جاتا ہے اور اس کی بلیک منی وائٹ ہو جاتی ہے۔ آپ بجائے ان کو ڈسکریج کرتے کہ وائٹ منی نہ ہو، آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ یہ آپ نے نہیں، یہ نون لیگ والوں نے کیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کہ جب بھی کوئی بانڈ نکلے لوگ ان کے پاس جائیں، وہ لوگوں سے 30% پہ لے لیں اور خود جا کے اسٹیٹ بینک سے 15% پہ کیش کروائیں۔ مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ کا بانڈ ہے تو مجھے 30,000 کٹوتی کر کے 70,000 ملیں گے، اور جب فائلر جائے گا اسٹیٹ بینک میں تو اسے 85,000 ملیں گے، یعنی اس نے 15,000 مجھ سے سیدھا کما لیا۔ اگر 1 کروڑ ہے تو اس پہ 30 لاکھ میرا نکل گیا، مجھے اس نے 70 لاکھ دے دیا، خود بینک میں جا کے اس نے 85 لاکھ لے لیا، مجھے 15 لاکھ کا ٹیکہ لگ گیا کیونکہ میں نان فائلر ہوں۔ ان سکیموں کی، ان قوانین کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون بناتا ہے۔ ہاں، ڈاکو کے لیے سہولت ہے کہ وہ پستول کان پٹی پہ رکھے، بشک مار بھی دے، لوٹے اور لے جائے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اسے سر عام پھانسی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک شریف شہری جس کا ذرائع آمدن محدود ہے اور جس کو یہی ہوتا ہے کہ یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ میں شاید کسی دن امیر ہو جاؤں، لیکن گورنمنٹ نے اس اپرچونٹی کو بھی بروکر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، فائلر اور نان فائلر کر کے۔ اسی طرح جسی طرح افریقہ میں کالوں کے اسکول علیحدہ تھے، گوروں کے اسکول علیحدہ تھے، ہندوستان پاکستان کی آزادی سے پہلے انڈین اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ لکھا ہوتا تھا، سنا ہم نے یہی ہے کہ جو مقامی ایشیائی تھے، انڈین تھے، وہ اور ڈاگز، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اردو میں، کہ وہ کلبوں میں
یا جو ان کے مخصوص مقام تھے انٹرٹینمنٹ کے، انٹر نہیں ہو سکتے، صرف گورے انٹر ہو سکتے تھے۔ تو آج بھی بائیفرکیشن وہی ہے، آج بھی نظام تعلیم دو قسم کا ہے۔ تیسرا تو مذہبی ہے، وہ تو خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے۔ جو معاشرے میں بیچارے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے جن کو مدرسوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جب قانون امیر کے لیے اور ہوگا اور کانسٹیبل کو رونگ ڈالنے والے کے لیے اور ہوگا، تو اس ملک میں یہی حال ہوگا۔ جہاں پہ راتوں رات چینی والے امیر ہو جائیں گے، دوائیوں والے امیر ہو جائیں گے، وہاں عام بندے کا یہی حال ہوگا۔ وہ سارا دن پسینہ بہاتا ہے، آپ کے لیے ٹیکس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور اسے ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی آفس میں چلا جائے۔ آج ہی میں ایک ملنے والے ہیں ان کے ہاں گیا تھا، ان کا میٹر بجلی کا ڈیمیج ہو گیا۔ بچے کہیں کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ اکھڑ کے الٹا ہو گیا، اس میں بارش کا پانی چلا گیا۔ ان کا اپر پورشن کا وہ میٹر تھا، اپر پورشن 3 ماہ سے بند ہے۔ پچھلے مہینے شاید وہ پینٹ وغیرہ کرا رہے تھے تو 92 یونٹس آیا پچھلے سے پچھلے مہینے، اور پچھلے مہینے جو چلیا ہے وہ 1 یونٹ ہے۔ وہ میٹر کہیں الٹا ہوا، اس میں پانی کھڑا ہو گیا۔ میٹر ریڈر صاحب آئے ہیں، انہوں نے 591 یونٹس پچھلی ایوریج پہ بل بھیج دیا ہے، جو تقریباً 12,000 کا ہے۔ متعلقہ بندوں سے دریافت کیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کو ہر صورت پے کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں اس گھر میں جو خاتون ہے یا جو بزرگ رہتے ہیں، کیا وہ روزانہ میٹر کو دیکھ کے گزریں گے کہ اس کا کیا حال ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ شہری جب کمپلینٹ کرے تو متعلقہ ادارے آئیں، میٹر کو بدلیں، اور جو غلط بل ہے اس کی کریکشن کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک خاص آدمی سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کا وابڈا سے تعلق ہے، اس نے کہا جی آپ جہاں مرضی جائیں، جتنی مرضی ٹکرے ماریں، یہ 12,000 آپ کو جمع کرانا پڑے گا۔ اہل خانہ بیچارے پریشان ہیں، کیونکہ پرپورشن جب کرائے پہ تھا تو ایک سورس آف انکم تھا ان کے پاس، اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ خود میرے بھائی کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ ان کا گیس کا میٹر، بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو میٹر کہیں ڈیمیج ہو کے رک گیا، تو انہیں بھی 6,500-7,000 کا بل انہوں نے سردیوں کی ایوریج والا بھیج دیا۔ حالانکہ مسقط سے وہ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ 2-3 سال بعد 1-2 مہینے کے لیے آتے ہیں، 3 مہینے کے لیے۔ جب بھی آئے اتفاق سے وہ سردیوں میں آئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ بل ٹھیک ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی یہ ایوریج پہ ہی بل پڑے گا۔ ہم نے کہا آپ دیکھ لیں کہ اگر اس دوران میں بجلی کے یونٹ چلے ہیں تو پھر گیس کا بل بھی چلا ہوگا۔ جب بجلی کے دونوں میٹر بند ہیں، 1 یونٹ بھی نہیں چلا، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، تو آپ نے کیوں پچھلے ماہ کے بل میں یہ اتنا ڈال کے بھیج دیا ہے؟ تو جواب کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو عمران صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مہربانی کریں۔ اپنے گھروں کے آگے کوڑا کوئی نہیں پھینکنے دیتا، لیکن شہر خاموشاں قبرستان شہیداں کی دیوار کے ساتھ دیکھیے آ کے، سیالکوٹ پرانی منڈی کے قریب، وہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، کالجوں کی دیواروں کے ساتھ پڑا ہے۔ مہربانی کریں۔ اور پنجاب فوڈ والے اس طرف توجہ دیں کہ وہ ہوٹلوں سے، دکانوں سے، شادی ہالوں سے تو سٹینڈر مانگتے ہیں، لیکن جب روڈوں سے گزرتے ہیں تو انہیں یہ نظر نہیں آتا۔ انہیں چاہیے کہ ٹی ایم اے والوں کو جا کے جرمانے کریں
کہ آپ کوڑا دانوں میں کوڑا ڈلوائیں اور جو سڑکوں پہ بکھرا پڑا ہے اس کا جرمانہ ادا کریں۔ اور پریاڈی کلی پنجاب فوڈ والے مختلف گھروں میں جا کے پانی کے سیمپل لیں اور جو نلوں سے پانی آ رہا ہے اس کو لیبارٹری میں بھیجیں، اور اگر وہ سب سٹینڈرڈ ہے تو پھر اگر سیالکوٹ ہے، اگر لاہور ہے تو پھر ان کو جرمانے کریں کہ گدلا پانی نہ بھیجیں۔ کراچی میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضے یہی ہیں، کیونکہ ہم تو اکثر میٹنگ میں پریس کانفرنسوں میں دیکھتے ہیں، ہم یہاں پسینے میں بھیگے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اور آپ کے منسٹروں نے اور جو ہائی رینڈ ہے انہوں نے ٹائی لگائی ہوتی ہے، اوپر کوٹ پہنا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اے سی ہے، گھر میں گاڑی میں اے سی ہے، آفس میں اے سی ہے، اور اس کا بجلی کا بل ہم عوام پے کرتے ہیں، ہم ان کی تنخواہیں بھی پے کرتے ہیں، ان کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ان کی لاٹھیاں بھی کھاتے ہیں، ووٹ دینے جاتے ہیں تو دھکے بھی کھاتے ہیں، بل جمع کرانے جاتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ 50 کی چینی 110 کی کھاتے ہیں، جو دال کبھی 32 کی تھی وہ 160 کی کھاتے ہیں۔ اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی جملہ غلط ہو تو میں معذرت چاہوں گا، معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔